الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا سب پر مہربان ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہی تو ہے جو یتیم کو بھی دھکا دیتا ہے. فقیر قسم کے لوگوں کو کھانا دینے پر ترغیب بھی نہیں دیتا. بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو محض دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. سورہ ماعون کی تفسیر ہو رہی ہے. اس میں 7 آیتیں ہیں. الفاظ اس سورت کے اندر ہے 25 اور حروف اس سورت کے اندر ہے 125. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ 1250 اجر دے گا. وہ بھی کم سے کم اجر ہے. پھر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ اجر دے گا. یہ سورت جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اکثر مفسرین کا قول یہی ہے. در منصور کے لکھنے والے جو ہیں انہوں نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، اور جمہور مفسرین اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. البتہ کچھ مفسر لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مدنی سورت ہے. ابن عباس سے ایک قول یہ ملتا ہے. حضرت قتادہ بھی اس بات کے قائل ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت آدھی جو ہے وہ مکی ہے، آدھی مدنی ہے. یعنی اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے نا، ارائیت الذی یکذب بالدین سے لے کر ولا یحض علی طعام المسکین، یہ حصہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا. اور فویل للمصلین سے لے کر ویمنعون الماعون، یہ حصہ مدنی ہے، یعنی یہ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا. اس قول کے قائل علامہ آلوسی ہے. روح المعانی کے اندر انہوں نے یہ قول بیان کیا ہے.
لیکن خیر یہ تو سب اقوال تھے، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت جو ہے نا یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مکی صورت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا کچھ حصہ یا پوری صورت مدنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فویل للمصلین سے آخر تک کا جو مضمون ہے اس کے اندر ان لوگوں کی خرابی بیان کی گئی ہے جو نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اور نماز کے اندر کوتاہی کرنے والے تو منافق قسم کے لوگ تھے، اور وہ تو مدینے کے اندر پیدا ہوئے نہ کہ مکہ کے اندر۔ تو اگر یہ صورت منافق لوگوں کے بارے میں ہے تو پھر یہ مکی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہجرت سے پہلے اس کا نزول کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا نزول ضرور ہجرت کے بعد ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی دی گئی ہے، اس کا مطلب یہی نہیں کہ پھر واقع اور اس زمانے میں حقیقتاً ایسے لوگ تھے جو نماز کے اندر کوتاہی کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نماز پڑھنے والوں میں سے کچھ نمازی ایسے ہوں گے جو کوتاہی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، منافق قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اگر پیشین گوئی پر اس کو محمول کر لیا جاوے تو پھر اس صورت کو مکی مانا جاوے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنی تفسیر کی کتاب فتح العزیز کے اندر اس کا شان نزول بیان کیا ہے، اس کا پس منظر بیان کیا ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل جس کا اصلی نام عمر ابن ہشام تھا، وہ دولت مندوں کے پاس جایا کرتا تھا جب ان کے مرنے کا وقت قریب ہوتا تھا، یعنی دولت مند قسم کے لوگ جب مرنے کے قریب ہوتے تو ابو جہل ان کی ملاقات کرنے کے لیے جاتا اور کہتا کہ تم مرنے والے ہو اور پیچھے چھوڑنے والے ہو یتیم بچوں کو، ان یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ تمہارے مرنے کے بعد ان کا خیال کون رکھے گا؟ جو ظلم کرنے والے وارث دار ہیں وہ تو ظلم کر کے ان کا حصہ لے لیں گے، اس لیے تمہارے یتیم بچوں کی کفالت میرے حوالے کر دو، میں ان کی کفالت بھی کروں گا، اور جو ظلم کرنے والے وارث دار ہیں ان کے ظلم سے میں ان کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو اس طرح یہ کئی بچوں کو اپنے کفالت کے اندر لے لیتا تھا، اور پھر جب اس کا وارث یعنی جو اس کے ابا وغیرہ کا انتقال ہو جاتا تو پھر وہ ان کا حق بھی لے لیتا تھا اور جانی مالی دونوں اعتبار سے نقصان پہنچاتا تھا۔ ان میں سے ایک یتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، یہ ابو جہل، یہ میرا باپ مرنے کے قریب تھا اور ملاقات کرنے کے لیے گیا اور میری کفالت اپنے ذمے اس نے لے لی، میرا پورا مال اس نے ہڑپ کر دیا، اب مجھے دھکے دیتا ہی اور میری طرف کوئی توجہ کرتا نہیں، ظلم کرتا ہے مجھ پر، اس کے خلاف مجھے انصاف دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لے کر جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے عمر، تجھے شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن کل تو کیا اللہ کو جواب دے گا؟ یتیم بچے تو پہلے سے بیچارے مظلوم قسم کے ہوتے، ان کے تو والدین بھی نہیں ہوتے، تو مزید ان پر ظلم کرتا ہے، یہ تو بالکل مناسب نہیں، تجھے ان کا حق دے دینا چاہیے، کل قیامت کے دن تیری خراب حالت ہوگی، اللہ کے یہاں پر تو کیا جواب دے گا؟ ابو جہل پھر جواب میں کہتا ہے کہ قیامت سے ڈروں گا اس وقت جب میں مانوں گا تب نہیں، میں تو قیامت کا انکار کرتا ہوں۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت نام کی چیز کیا ہے؟ میں کوئی قیامت جانتا نہیں، اس لیے تو قیامت کی دھمکی مجھے مت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بات اپنی بات مانتا نہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے یہ سورہ ماعون نازل ہوئی کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا دینے پر ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کھانا نہ دے، بھوکے لوگوں کو کھانا نہ کھلائے، یہ بری بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن اتنا بخیل، اتنا کنجوس کہ ترغیب بھی نہیں دیتا دوسرے لوگوں کو، تو پھر کھانا کھلانے کی بات تو بہت دور کی۔ تو یہاں پر مذمت دراصل ابو جہل کی ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزو یہاں پر تم دیکھو گے تو ابو جہل کا نام ہے نہیں، یہاں پر قرآن کی عبارت اس طرح نہیں، ارأیت ابا جہل یکذب بالدین،
بلکہ یہاں پر تو ارائیت الذی یکذب بالدین نام کے بغیر فقط بری عادت کو بیان کر دیا گیا ہے، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دیکھو نام وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. جس آدمی کے اندر بھی یہ بری عادت ہوگی تو جس طرح ابو جہل کی مذمت ہے اسی طرح اس آدمی کی بھی مذمت ہے، اور اس آدمی کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر یہ وصف اور یہ عادت ہے. ویسے بھی قیامت کو جھٹلانا اور قیامت کو ناحق سمجھنا یہ بھی ایک ظلم ہے کہ بھلا وہ خدا جو آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کو بھی برپا کرنے پر قادر ہے. یہ ہمارا مستقل عقیدہ ہے، اور اگر ہمارا اس بات پر یہ عقیدہ نہیں تو ہم ایمان کی فہرست سے نکل جاتے ہیں، ہمارا خروج ہو جاتا ہے. ایک انڈا جو ہوتا ہے اس کی کھول بڑی سخت ہوتی ہے. ایک چوزا جو حرکت کرنے پر قادر نہیں اندر سے اس کھول کو پھاڑتا ہے. وہ خدا جو اس بات کی قدرت اس چوزے کو دیتا ہے وہ کیا قیامت برپا کرنے پر قادر نہیں؟ اور تعجب کی بات میرے عزیزوں میں یہ بتاؤں کہ شتر مرغ جو ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں اوسٹرچ، اس کا انڈا اتنا سخت ہوتا ہے اور اس کی کھول اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ ڈرل مشین کے ذریعے سے بھی اس کے اندر سوراخ کرنا مشکل ہوتا ہے. آدمی ڈرل مشین کے ذریعے سے بھی اس کے اندر سوراخ کافی دیر کے بعد کرتا ہے، اتنا سخت انڈا ہوتا ہے وہ. لیکن جو شتر مرغ کا چوزا ہے نا، حرکت کرنا ابھی اس کو آتا نہیں لیکن اندر سے وہ اتنا سخت انڈا بھی پھاڑے گا. تو وہ خدا جو اس چوزے کو یہ قدرت دیتا ہے وہ قیامت قائم کرنے پر بھی قادر ہے. تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قیامت کو انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دراصل گناہ کرنے ہیں یہاں پر، اور اطمینان سے گناہ کرنے ہیں. کیونکہ اگر قیامت کا استحضار ہے تو پھر آدمی گناہ بھی کرے گا تو ڈر کر کرے گا کہ مجھے کل اللہ کے یہاں پر جواب دینا ہے. لیکن اپنی مینٹالٹی یہ بنانی ہے کہ اپنے کو اس دنیا کے اندر جینا ہے اور اپنی من مانی سے جینا ہے. اس وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ کو منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا انکار کرتا ہے. پھر یہ سوالات اپنی طرف سے گھڑتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر خدا ہوتا تو وہ نظر آتا ہے. جب خدا نظر ہی نہیں آتا تو پھر خدا ہے ہی نہیں. جب خدا ہی نہیں تو پھر اس کی قدرت اور قیامت وغیرہ کبھی ماننا یہ فضولی بات ہو جاتی ہے. حالانکہ ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں. سائنسداں کہتے ہیں کہ پانی کے اندر آکسیجن ہے. جو لوگ اسکول پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پانی کا ایکویشن نکالتے ہیں تو H2O ہائیڈروجن ٹو آکسیجن. لیکن پانی کے اندر نہ کبھی آکسیجن نظر آتا ہے نہ کبھی ہائیڈروجن نظر آتا ہے، لیکن کیا اس کا انکار کرتے ہیں؟ اسی طرح ہر آدمی جانتا ہے کہ سر آئیزیک نیوٹن نے گریویٹی کا لا انوینٹ کیا، کشش اس نے ثابت کی، لیکن یہ کشش تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ کہ کشش ہے ہی نہیں. لوگ ہنسیں گے اگر تم کشش ہی کا انکار کرو گے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم بہت سی چیزوں کا انکار کر دیں. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے کسی چیز کا نظر آنا یہ ضروری نہیں. کوئی چیز نظر نہ آتی ہو پھر بھی وہ چیز موجود ہو سکتی ہے. میرے پالنے والے کا عالم اور میرے پالنے والے کا حال بھی اسی طرح ہے. عطا کی جس نے عقل وہ عقل میں کس طرح آئے، سمجھ بخشی جس نے وہ سمجھ میں کس طرح آئے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں کہ تیری پہچان ہی یہ اللہ کی پہچان. تو معلوم ہوا کہ قیامت کا انکار کرنا یہ ایک فضولی بات ہے. ابو جہل چونکہ اس کا انکار کرتا تھا اس وجہ سے اس کی مذمت ہے، لیکن ابو جہل کا نام قرآن کے اندر نہیں. معلوم ہوا یہ بری عادت جس آدمی کے اندر بھی ہوگی وہ بھی ابو جہل کے لائن کے اندر کھڑا ہے. پھر یہی تو ہے وہ آدمی جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. اب دیکھو یہاں پر فذالک کہا، عربی گرامر کے اندر فذالک اشارے کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا میں اردو کے اندر اشارہ کروں نا کہ یہ آدمی، تو یہ فذالک کا ترجمہ یہ سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے. اب اللہ یہاں پر اس فذالک کے ذریعے سے کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت کا جو انکار کرتا ہے نا وہی یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے. اور قیامت کا انکار کرنے والا میرے عزیزوں مشرک کافر آدمی ہے، وہی تو قیامت کا انکار کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یتیم کے ساتھ غلط سلوک کرنے والا کبھی بھی ایمان والا ہو نہیں سکتا.
ہمیشہ یہ بات ثابت ہے کہ یتیم کے ساتھ غلط سلوک اگر کوئی کرے گا تو وہ کافر ہی کرے گا، مشرک ہی کرے گا، ایمان والا کبھی کر ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کے اندر ہے. اگر کوئی آدمی ایمان والا ہونے کے باوجود یتیم کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے تو اس کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے. یتیم کا مال کھانا، حالانکہ اس کے والدین نہیں ہے، آدمی کو کچھ طرح سے کھانا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. اس کے والدین کافی مالدار ہوتے ہیں لیکن سب کچھ مال چچا ہڑپ لیتے ہیں، یتیم کے لیے تو کچھ ہے نہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وارث کو اپنا حق بھی دیتے نہیں. یعنی اگر وارث داروں کا کوئی ابا وغیرہ مر جاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے، اور مسئلہ تو یہ ہے کہ تجہیز اور تقسیم ہی کے اندر تم وراثت تقسیم کر لو. لیکن کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی تک یعنی کافی میت کو بھی گزرنے کے اندر کافی زمانہ ہو جاتا ہے، 2-3 سال ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی وراثت کو تقسیم کرنے کی بات نہیں ہوتی. یہ تو حرام مال ہے، اور حرام مال کے ذریعے سے پھر عبادت کرنا وغیرہ، تو یہ تو عبادت کے غیر مقبول ہونے کی علامت ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. قرآن کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 10 کے اندر ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. پھر میرے عزیز جو وسیصلون سعیرا کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یتیم کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں ان کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. جتنے بھی تم ترجمے اٹھا لو، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، سب میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا. لیکن میرے عزیزو یہ سیصلون کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے. ایک ہوتا ہے داخل ہونا، مثلا کسی نے یہ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، یہ ہوتا ہے داخل ہونا، یہ آدمی اپنی رضامندی سے داخل ہوتا ہے. جو عربی کے اندر ماہر آدمی ہوگا نا وہ جان لے گا کہ یہاں پر وَسَيَدْخُلُونَ سَعِيرًا نہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ہے. اور یصلون کہتے ہیں جھونکنا، یعنی مجبوراً وہ تو چاہے گا کہ میں اس سے بچوں، میں اس سے دور رہوں، لیکن فرشتے اس کے کان پکڑ کر، اس کے اعضاء پکڑ کر مجبوراً اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونکیں گے. یہ ہے اس کا اصل ترجمہ. یعنی یتیم کے ساتھ غلط سلوک کرنے والے کا اتنا بڑا عذاب اور اتنا برا ٹھکانہ ہے اس کے لیے. اللہ ہماری حفاظت کرے. صحابہ نے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 10 سنی ہے میرے عزیزو اتنے زیادہ ڈر گئے وہ کہ جن کے قبضے میں کوئی یتیم تھا اور جن کی کفالت کے اندر کوئی یتیم تھا باقاعدہ اس کا کھانا بھی گھر کے اندر الگ بناتے تھے کہ کہیں اس کے مال میں سے ہم نے کچھ حصہ کھا لیا تھا، اس لیے اس کا دسترخوان الگ، اس کا مال الگ، اس کا کھانا الگ. اب یہ تو حرج ہے نہیں، یتیم کو بھی کیسا لگے گا کہ میرا کھانا الگ بن رہا ہے. تو اس لیے پھر قرآن کے اندر کچھ تخفیف پیدا ہوئی سورہ بقرہ کے اندر فی الدنیا والآخرہ والی آیت کے اندر، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ان کا مال ملا بھی لو تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم اس طرح ملا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، اپنے دسترخوان پر کھلاؤ. ہاں لیکن حساب رکھنا ضروری کہ 1 روپیہ بھی اور $1 1% بھی ان کے مال کا تم کھانے والے نہ بنو. آدمی اس سے اپنے آپ کو حفاظت رکھے. تو یہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم کے ساتھ برے سلوک کرنے سے ہماری حفاظت ہو. ہمیں اللہ سے ایسی دعا مانگنی چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کے نام پر ہدایہ دیے جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کور وغیرہ دیتے ہیں اور کور کے اندر نام لکھا ہوا ہوتا ہے بچے کا. اب میرے عزیزو ایسا ہدیہ اگر ہمیں دینا ہونا تو بچے کے نام پر کور مت لکھو، وہ پھر والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، پھر ان کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ میں مسئلہ ابھی بتانے والا ہوں کہ بہت سے کور ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بچے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کور یہ 500 روپے یا 1000 روپے اس بچے کے. اب ایک باپ کے لیے بھی باپ ہونے کے باوجود اس بچے کی جو حقیقی ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ کے اندر اس مال کو استعمال کرنا ناجائز، وہ بچے کا مال. تو اب اگر کور اس طرح آتا ہے تو وہ بچے کا مال ہے. آدمی اس کی جو حقیقی ضرورتیں ہیں، پہننا،
दूध वगैरह का खर्चा, डाइपर का खर्चा, तो उसके अंदर उसको आदमी सर्फ कर सकता है, उसकी रकम को अपनी ज़रूरत के अंदर उसको सर्फ करना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये तो मसला है ताकि बच्चों के साथ अच्छा सलूक हो। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें कोई हदिया वगैरह देना भी है तो नाम कवर पर नहीं लिखने का, वालिदैन को दे देने का। बच्चे वालिदैन ही के हैं, तुम रकम वालिदैन को दोगे तो वो बच्चे की खैर खाई के अंदर ही उसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनको तकलीफ से बचाने के लिए हमें नाम नहीं लिखना चाहिए। खैर जो आदमी हदिया देने वाला है वो अपनी मर्जी का मालिक है। फिर आगे सूरे माऊन में आयत नंबर 4 पर यह बात बताई गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के अंदर उनकी कोताही होती है, बड़ी गफलत के साथ नमाज पढ़ते हैं। गफलत के साथ नमाज पढ़ने का मतलब एक तो ये कि पढ़ते ही नहीं, यानी जब ऐसा लगता है कि मजमे की तरफ से जोर आ रहा है नमाज पढ़ने का तो सबको दिखाने के लिए तो पढ़ते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो लोग ये कहेंगे हमारे मुतालिक कि ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता। लेकिन फिर जब अकेले के अंदर होते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर नमाज पढ़ते ही नहीं। ये है वो लोग जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो हैं नमाज, पक्के नमाजी होते हैं, लेकिन नमाज के अंदर उनकी तवज्जो ही नहीं होती। नमाज शुरू होती है और उनका दिमाग हिसाब किताब पर होता है, स्कूल वगैरह पर होता है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, ये भी एक मर्ज है जिसका मिटाना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। मेरे अजीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तवज्जो भी होती है, नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन अरकान वगैरह की अदायगी के अंदर कोताही करते हैं। सजदा जिस तरह करना चाहिए इस तरह सजदा नहीं होता, कोमा जिस तरह होना चाहिए, जलसा जिस तरह होना चाहिए इस तरह नहीं होता। इसलिए आदमी इस बात का खास इख्तिमाम रखे, खुशूसन नमाजों के अंदर, नमाज के अंदर किरात अच्छी हो, रुकू अच्छा हो, तो ये आदमी ऐसा है जो अपनी नमाज को अच्छे तरीके से अदा कर रहा है। तो हमें 3 चीज़ों से बचना है। एक तो ये कि हम नमाज की अदायगी करें, नमाज को तर्क करने वाले अपने बने, इससे अल्लाह हमारी हिफाजत करे। नंबर 2, नमाज की अदायगी हो लेकिन बिल्कुल खुशू और खुशू के साथ हो, बिल्कुल तवज्जुह के साथ हो, अल्लाह का ध्यान दिल के अंदर हो, इस तरह नमाज की अदायगी हो। नंबर 3, आदमी अरकान की बिल्कुल रियायत अदा करे, तस्बीह आला, तस्बीह अजीम को अपनी जगह पर रखे, तहियात पढ़े, उसके बाद दुरूद पढ़े। दुरूद पढ़ना मेरे अजीज इमाम शाफी के नज़दीक फ़र्ज है, यानी अगर किसी आदमी ने नमाज के अंदर दुरूद नहीं पढ़ा ले तो उसकी नमाज नहीं होती। इमाम शाफी के नज़दीक हमारा मसलक ये नहीं, हमारा मसलक ये नहीं, लेकिन इमाम शाफी भी बहुत बड़े आदमी, उनके कौल को भी लेना चाहिए। इसलिए आदमी तहियात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, दुआए मग़फ़िरत करे, न फिर अगर वक्त बचे न तो दीगर दुआएं पढ़े, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। आदमी ये सब दुआएं भी पढ़ सकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। रियाकारी करना भी एक ऐसा वस्फ़ है जो बुरे लोगों का है। जो मुहद्दिसीन हैं, जो फुक़हा हैं, वो तो कहते हैं कि रियाकारी शिर्क है। क्यों शिर्क है? इसलिए कि आदमी इबादत करता है किसको राज़ी करने के लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। लेकिन रियाकार आदमी तो इबादत करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, बल्कि बंदों को राज़ी करने के लिए, कि मैं इबादत करूं, इसके सामने कुरान पढ़ूं, इसके सामने हदिया दूं, ताकि ये आदमी मेरे मुताल्लिक़ कुछ अच्छा सोचे। तो तू तो इसको राज़ी करना चाहता है, तो तू राज़ी करने वाली सिफत के अंदर अल्लाह के साथ मखलूक को शरीक कर रहा है, ये शिर्क है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। रियाकारी बहुत बुरी चीज़ है। आदमी के अंदर अगर ये वस्फ हो भी कि कुदरतन, देखो एक चीज़ होती है कि मैं इबादत करूं और लोग मुझे देखें और उससे मेरे दिल के अंदर एक खुशी पैदा हो कि लोगों ने मुझे एक अच्छी हालत में देखा, ये बुरी चीज़ नहीं। मसलन चंद लोग ऐसे होते हैं 4 बजे उठ जाते हैं आम दिन के अंदर, वो मस्जिद के अंदर होते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं और देखते हैं कि कोई आया, और उसको देखने से उनके दिल के अंदर खुशी पैदा हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी ने मुझे अच्छी हालत में देखा, कम से कम मोबाइल पर तो नहीं, कम से कम गेम तो नहीं खेलना, कम से कम कोई बुरी चीज़ तो नहीं करना, नमाज ही क्या, तो ये अच्छी चीज़ है। हज़रत अबू हुरैरा से ये साबित है। हाँ, लेकिन आदत बना लेना ये कि वो काम करता ही है लोगों के सामने, लोगों को राज़ी करने के लिए। मसलन आम तौर पर तो उस टाइम पर वो नमाज पढ़ता नहीं, लेकिन वहाँ पर नमाज पढ़ता है लोगों के सामने, यही बात बताने के लिए देखो मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ,
تو یہ ریاکاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور آخری جو مضمون ہے برا وہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ معاون دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معاون کسے کہتے ہیں؟ معاون اصل میں معمولی چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ بھی معمولی حصہ ہی تو ہے، اتنا سب مال آدمی کماتا ہے، اس کا فقط 40واں حصہ یعنی 2.5% مال اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، لیکن یہ بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ ماعون کے اندر اس کی مذمت والی، اس سے آدمی اپنی زکوٰۃ دے، رمضان کے مہینے میں خصوصاً زکوٰۃ نکالے، رمضان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی قدر کرے، لیکن لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے اور اس میں اپنا نقصان کرتے۔ میرے عزیزو، اگر میں 1 لاکھ روپے کسی کو دوں اور وہ آدمی وہ 1 لاکھ روپے لے لیتا ہے اور پھر جاتا ہے مسجد کے باہر ٹاپری کرتا ہے اس 1 لاکھ روپے کے ذریعے سے، اب اس کو کچھ گرمی تو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو عقل مند کہتے ہیں۔ یہ آدمی سب سے بڑا بیوقوف کہ 1 لاکھ روپے کے ذریعے سے تو کیا نہیں کر سکتا تھا، اچھا سے اچھا کام تو اس کے ذریعے سے کر سکتا تھا، لیکن تو اس کے ذریعے ٹاپری کر رہے تو کچھ فائدہ تو اس کو حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ آدمی بیوقوف ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، ہم اس کو صحیح استعمال کے اندر لگائیں تو پھر ہم واقعتاً عقل مند کہلائیں گے۔ اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہی ہے لوگ جو بالکل عقل مند قسم کے لوگ ہیں، دنیا آخرت دونوں اعتبار سے کامیاب۔ لیکن اگر ہم اس مہینے کی بھی قدر نہ کریں تو پھر ہماری مثال بھی اس آدمی کی طرح ہوگی جو 1 لاکھ روپے لیتا ہے اور آگ کے اندر اس کو جلاتا ہے کچھ گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک قول یہ ہے کہ معاون سے مراد زکوٰۃ، لیکن زیادہ صحیح قول جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اختیار کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ معاون سے مراد معمولی برتنے کی چیز۔ مثلا ایک پڑوسی ایسا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے لیکن کبھی ایک چمچ بھول جاتا ہے تو وہ دوسرے پڑوسی کو کہتا ہے کہ ذرا تم اپنی چمچ دو نے، اپنی پلیٹ دو نے، اپنا دسترخوان دو نے، نمک دو ذرا۔ تو یہ معمولی چیز ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ان معمولی برتنے کی چیزوں کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے مت بنو، بلکہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آدمی اس کو دے دیا کرے۔ مثلا آدمی طالب علم ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے وہ، تو کبھی کبھی اس کو کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھی پین کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھی نب کی ضرورت پڑتی ہے، تو دوسرا آدمی اس کو دے۔ معمولی دینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو دے دینا چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہارے مال کے اندر اضافہ کرے گا۔ سورہ ماعون کے اندر اس آدمی کی مذمت ہے جو معمولی برتنے کی چیزوں کو دینے سے منع کرتا ہے۔ الحمدللہ سورہ ماعون کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم، یہ رمضان کا مہینہ جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے دیا، اس کا پہلا عشرہ گزر گیا مولا کریم، اور ہم سے کوئی عمل ایسا نہ ہو سکا جس سے مولا کریم ہم تجھے راضی کر سکیں۔ دوسرا عشرہ بھی مولا کریم قریب الختم ہے، آخری رات ہے مولا کریم، اس میں بھی ہم سے شاید ہی کوئی عمل ایسا ہوا ہوگا جس کے ذریعے سے مولا کریم ہم تجھ سے اپنی مغفرت کروا سکیں۔ مولا کریم بے شک اس مبارک مہینے کو بھی ہم نے غفلتوں کے اندر گزار دیا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ جو ٹوٹی پھوٹی معمولی مشقتوں سے عبادتیں ہم نے کی ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما۔ مولا کریم تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم تو کیفیت پر نظر ڈال۔ مولا کریم اصلاح جہاں پر کرنی ہو وہاں پر اصلاح کر، جو غلطیاں ہوتی ہے اے اللہ ان کو صرف نظر کر۔ مولا کریم کوئی آدمی غلطی سے پاک نہیں ہوتا، غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ مولا کریم تو غلطیوں پر نظر مت کرنا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی تفسیر ہو جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لینا، اس کو رد مت کرنا مولا کریم۔ اگر تو ہی رد کر دے گا تو یہ ہماری جو محنت ہوتی ہے مولا کریم یہ تو بیکار ہو جائے گی۔ مولا کریم ہمارا مقصد محض تجھے راضی کرنا ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا۔
مولا کریم تو راضی ہو جا اور ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر مولا کریم عزت سے ہمیں مالا مال کر, ذلتی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مالداری سے نواز, مفلسی غربت فقیری سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ سکھ دے, دکھ سے پوری پوری حفاظت فرما. طاقت سے نواز, قوت سے نواز, بیماری کمزوری ضعف سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ خیر سے نواز, شر سے پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک اور دانا بندوں نے جتنی بھی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا, اے اللہ وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن مولا کریم شرور اور برائی سے پناہ مانگی ہے, اے اللہ ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم غزہ والے اور اہل فلسطین کی بھرپور نصرت فرما. مولا کریم مسلمان جہاں کہیں بھی جس خطے کے اندر ہیں, اے اللہ ان کی بھرپور مولا کریم مدد فرما, انسانیت کی مدد فرما. یہ مولا کریم ہمارے ہندو بھائی, مولا کریم ان کو بھی تو ہدایت سے نواز. مولا کریم ہمارے وطن کے اندر امن کی فضا قائم فرما دے. مولا کریم امن و امان کا ماحول پیدا فرما دے. مولا کریم جھگڑا, قتل و قتال, فساد وغیرہ سے مولا کریم ہماری پوری پوری حفاظت فرما. جو دعا مانگی اے اللہ اسے قبول فرما. جو مانگنے سے رہ گیا لیکن ہمارے لیے وہ خیر ہے, اے اللہ وہ خوب ہمیں عطا فرما. مولا معاف فرما دے, عبادتوں کو قبول فرما لے, اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.